پہنا بلا۔ ایک دور دراز علاقے میں ایک کسان اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو بڑے بیٹے کو چکی اور اس سے چھوٹے بیٹے کو ایک گدھا اور تیسرے بیٹے کو بلا جس کا نام پس تھا وراثت میں چھوڑا۔ دونوں بڑے بھائی مالکی کا مذاق اڑانے لگے۔ مالکی دل برداشت ہوا اور حیران تھا کہ اس کے والد نے اسے بلا کیوں دیا۔ وہ اس سے بولا کہ تم میرے کس کام کے ہو کہ یکدم وہ بولا کہ مالک اگر آپ مجھے جوتے اور ایک تھیلا دے دیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ مالکی نے اپنی جمع پونجی سے اسے جوتا اور تھیلا لا کر دیا۔ پھر پھوس نے خرگوش پکڑنے ایک جگہ پہنچا۔ اس نے تھیلے میں کچھ گاجریں اور سبزیاں ڈالیں اور تھیلے کا منہ کھلا چھوڑ دیا۔ اتنے میں کچھ خرگوش آ گئے اور وہ تھیلے میں گھس گئے۔ پس نے انہیں بند کر دیا اور گھر لے گیا۔ مالکی نے اور پس نے انہیں پکا کر کھایا۔ پھر اگلے دن اس نے اسی طرح خرگوش پکڑے اور بادشاہ کے محل چلا گیا۔ اس نے وہ تھیلا بادشاہ کو دیا اور کہا کہ یہ میرے مالک نے بھجوائے ہیں اور آپ کو سلام بھی بھیجا ہے۔ بادشاہ نے تھیلا لے لیا۔ پھر وہ گھر گیا اور مالکی کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ وہ خوش ہوا۔ کچھ دور فاصلے پر ایک بڑے سے محل میں ایک بڑا سا دیو رہتا تھا۔ جو بھی اس کے محل کے پاس سے گزرتا وہ اسے کھا جاتا۔ پس اس کے پاس گیا، دروازے پر دستک دی۔ دیو نے دروازہ کھولا اور بلے کو دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ جوتوں والا بلا۔ پھر وہ دونوں اندر چلے گئے۔ دیو نے کہا کہ کیسے آئے ہو؟ وہ بولا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کسی بھی جانور میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دیو نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ پھر وہ شیر میں تبدیل ہو گیا۔ پس نے کہا کہ اب آپ ایک چیونٹی بن کر دکھائیں۔ وہ چوہا بن گیا۔ پس نے اس کو پکڑ لیا اور پھر وہ اسے کھا گیا۔ اس کے بعد گھر گیا اور مالکی سے کہا کہ چلو نہانے چلیں۔ جب مالکی کپڑے اتار کر نہانے گیا تو پس نے کپڑے چھپا دیے۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے۔ وہ قریب گیا اور بولا کہ مدد کرو میری، میرے مالک نہا رہے تھے، کسی نے کپڑے چوری کر لیے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا پہرے داروں کو کہ جلد از جلد شاہی لباس لایا جائے۔ پھر لباس آیا، مالکی نے پہنا تو وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب وہ آیا تو شہزادی خوش ہوئی کہ یہ نوجوان کتنا خوبصورت ہے۔ پس نے کھانے کی دعوت دی بادشاہ کو اپنے محل میں۔ بادشاہ اور مالکی حیران ہوئے کہ کیا آپ کا محل ہے؟ وہ مالکی کو اشارہ کرتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے۔ بادشاہ تیار ہو جاتا ہے۔ پس جلدی سے کسانوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر بادشاہ پوچھے کہ یہ کس کی زمینیں ہیں تو کہنا مالکی کی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے کسانوں سے پوچھا تو انہوں نے مالکی کا نام لیا۔ وہ سب مل کر دیو کے محل میں چلے گئے، وہاں مزیدار کھانا کھایا اور پھر مالکی اور شہزادی کا نکاح طے پایا۔ اور وہ خوش ہوا کہ اچھا ہی ہوا کہ والد نے مجھے بلا دیا جس نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا۔ تو پیارے دوستوں، میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔